معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسز طاہرہ جعفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے درخواست کی گئی ہے کہ میں تسبیح مولا امیر المومنین کی آپ مرتبہ سب کو بھیجوں۔ ماشاءاللہ کافی لوگوں کو پتہ ہے، مگر پھر بھی جب درخواست آئی ہے تو اس کی درخواست کو فلفل کرنے کا میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی حاجت کو مان لوں میں۔ یہ تسبیح کے بعد میں آپ کو 15 شعبان کے جو چنا والا عمل یاد دلاؤں گی آپ کو، انشاءاللہ یاد ہوگا، مگر شاید بھول گئے ہوں گے تو آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں گی، ٹھیک ہے نا۔ ائمہ معصومین کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے تسبیح مولا علی اتنی مجرب ہے، تقدیر بدلنا ہے اس تسبیح اپنی انسان کی پوری تقدیر قسمت کو بدلنے والی ہے۔ ہم سب بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کی فضیلت حد سے زیادہ ہے، بیان سے باہر ہے۔ بس ایک یاد دلاؤں، چھٹے امام کی حدیث، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ ہر نماز کے بعد، 5 جگانے نماز کے بعد تسبیح زہرا کیا جائے، اور تسبیح کی زیاد اور قبولیت کے لیے دوسرا یہ کرنا پڑے گا کہ لعنت کرنی پڑے گی۔ کس کو؟ دشمنان زہرا سلام اللہ علیہ، بی بی فاطمہ کو دشمنوں پر تبرہ کرنا ہے۔ کس نے؟ چھٹے امام نے کہا یہ 2 کام کوئی کرے گا نماز کے بعد فوراً تسبیح زہرا کے ساتھ شہزادی فاطمہ زہرا سلام علیہ کہ ہماری جدہ کے دشمنوں پر تبرہ کریں گے، لعنت کریں گے، تو نماز کے بعد تو آپ کی نماز قبولیت کے درجے میں پہنچے گی۔ نماز قبول ہو جائے تو آپ سوچو، ایک نماز قبول ہو جائے 1000 حج، 1000 عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ اور کہا ہمارا وعدہ ہے، چھٹے امام نے کہا ہمارا وعدہ ہے تم 2 کام کرو نماز کے بعد اور تمہاری قبولیت کی گارنٹی ہے، نماز قبول ہو جائے گی۔ تو جس تسبیح زہرا کے بعد فوراً لعنت کرنا ہے، اللہم العن قاتلی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم العن قاتلی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم العن قتلت آل محمد علیہ السلام، اللہم العن قتلت آل محمد علیہ السلام۔ اس میں بھی شہزادے آ گئے، سب آل محمد آ گئے۔ تو یہ ضروری ہے ہر نماز کے بعد، نماز کی قبولیت کے لیے چھٹے امام نے کہا۔ مگر آج میں خاص آپ کو امام علی کی تسبیح جس کے لیے درخواست کی گئی ہے، جو بہت زیادہ مجرب، حد سے زیادہ معصومین نے بتایا ہے، ہم تک علماء بتاتے ہیں، بہار الانوار کے 83 جلد میں بھی یہ موجود ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان یہ تسبیح نماز کے بعد کرے گا، ہر نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد، اگر مستحب نماز کے بعد بھی کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، مگر 5 نماز کے بعد کرے، جس طرح تسبیح فاطمہ زہرا کے بعد یہ تسبیح کی جائے، اور پہلے یہ کرنا ہے تب بھی کر سکتے ہیں، پھر فاطمہ زہرا کی تسبیح، دونوں اجازت ہے۔ تو آپ کی پہلی خوبی کیا ملیں گی؟ ہم یہ کہتے ہیں تم کمال تک پہنچو گے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو علماء نے ہمیں بتایا کہ تم کمال تک پہنچو گے، اللہ اکبر، ہماری یہی ہدف ہے زندگی کا، مقصد ہے کہ ہم کمال تک پہنچے، روحانیت، نورانیت میں، عقل کے طابق، اخلاق میں، سب میں ہم کمال تک پہنچے اللہ کے پاس ملاقات سے پہلے۔ تو بولے اس کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر کہاں کہ یہ کمالات آپ خود دیکھیں بھی، یہ کمال کا احساس آپ کو خود کو بھی ہوگا، آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کمال کی طرف جا رہے ہیں، خود دیکھیں گے، تجربہ کریں گے۔ پھر فرمایا اتنا عظیم روح اور نفس پر اس کا گہرا اثر ہے، اتنا روح اور نفس پہ یہ تسبیح کا اتنا گہرا اثر ہے کہ تم خود بخود گناہ سے بچتے رہو، خود بخود قدرتی ویپن ہے کہ انسان گناہ سے نفرت کرنے لگے گا، بچتا رہے گا۔ اسی طرح فرمایا تیسرا پوائنٹ کہ انسان اپنی دنیاوی و اخروی راستے کو، اس سفر کو مکمل طور پر اس کی حفاظت کر سکے گا، پوری مکمل۔ یہ راستہ جو ہے دنیا کی طرف جانے کا، آخرت کی طرف، اپنی دنیاوی و اخروی کا راہ کو، اس سفر کو مکمل طور پر اس کا حفاظت کر سکیں گے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ ہلاکتوں سے بچتا رہے گا، تمام دنیا کے ہلاکتوں سے بچتا رہے گا، کیونکہ گناہ سے ہی بچاتی ہے نا یہ تسبیح۔ تو پھر ہلاکتوں بھی، کئی ہلاکتوں گناہ کی وجہ سے آتے ہیں، تو گناہ سے انسان بچتا رہے گا تو ہلاکت ہوتے سے بچتا رہے گا۔ اور آگے برماتے ساری ذہنی وہم وسوسہ، یہ
ساری بیماریوں سے نجات ہے، ساری ذہن سکون میں آ جائے گا، کبھی ذہنی مریض نہیں ہو سکے گا اس سے، وہم شک شبہ سب ختم ہوگا، وسوسے کی بیماریاں سب نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یعنی ایکسیڈنٹل موت کے ایکسیڈنٹ حادثہ سے بچا رہے گا، اس سے حادثہ سے، جو ایکسیڈنٹل حادثہ ہوتا ہے اس سے بھی بچتا رہے گا۔ بہت زیادہ فوائد بتائے اس تسبیح کا، اور اللہ اس کی دنیاوی اور اخروی آخرت کی، پہلے تو کہا، پہلے حضرت اللہ دنیاوی ان کو 1000 گنا بلندی عطا کرے گا، جتنا اس کو دینا چاہتا ہے یہ تسبیح کی برکت سے 1000 گنا اس کو بلندی عطا کرے گا اللہ، درجات دنیا میں، اور اسی طرح آخرت کے لیے، آخرت میں بھی 1000 گنا درجہ بلند ہوگا، کر دیتا ہے، یہ تسبیح کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں، بڑے بڑے علماء جیسے آیت اللہ گرگانی اور آیت اللہ بہجت نے اپنے شاگردوں کو تاکید کیا تھا کہ کبھی ناگاہ نہ ہو اس تسبیح کے، نماز کے بعد کبھی ناگاہ نہ ہو، اتنا زیادہ انہوں نے تاکید کیا ہے علماء نے۔ اور پھر اور بھی بتاتے کہ اس کے بعد کیا ملے گا، اور بھی باتیں بتائے کہ اس کے بعد خاتمہ بخیر ہوگا، دنیا سے رخصت ہوں گے پاک و پاکیزہ، اللہ اکبر، خاتمہ بخیر، عاقبت بخیر، اور دنیا سے پاک و پاکیزہ دنیا سے رخصت ہوگا، برا انجام نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں 1000 مقامات پر یہ تسبیح کام آئے گی، دنیا میں 1000 مقامات میں بھی یہ تسبیح ہماری کام آئے گی، یہ ادنا ترین مقام بتاتے ہیں۔ اور پاک ہو کے مرے گا، پاک و پاکیزہ ہو کے مرے گا، جس کو ہم کہتے ہیں انجام بخیر ہوگا۔ اور بس آخر میں پھر مولا کائنات نے کہا کم ترین مقام تو یہ ہے، یہ ملے گا کہ رسول کے ساتھ محشر ہوں گے قیامت کے میدان میں، رسول کے ساتھ محشر ہوں گے قیامت کے میدان میں۔ یہ تسبیح علی کا مقام یہ ہے۔ آپ سوچیں، یہ تسبیح میں کیوں، کب یہ مولا علی نے بتایا تھا، کب بتایا تھا؟ مسجد کوفہ میں، ایک امام کا صحابی، عظیم صحابی تھا، امام کے نقش قدموں میں آئے، وہ آئے مسجد کوفہ میں، جس کا نام تھا برہ بن احزاب۔ اس نے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہے، برہ بن عذاب نے کہا مجھے بہت تکلیف ہے، میں گھبراتا رہتا ہوں، بے سکونی میں رہتا ہوں، چین نہیں ہے، الجھن میں رہتا ہوں، اور بہت خوف ہے موت کا، تو بہت خوف سے ڈرتا ہوں، بس موت کے ذکر ہو تب بھی میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ تو امام نے اسی میں ان کو سارے بزم میں تھے، سب دوسرے مومنین موجود تھے، مگر عذاب کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ 40 مرتبہ اللہ کا ذکر جو ہے، یہ 40 مرتبہ یہ ذکر کریں گے ہر نماز کے بعد، کہ ساری الجھنوں، یہ بے خوف، یہ تیرا خوف، یہ ساری مصیبتیں ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ پھر انہوں نے بتایا، مولا علی نے بتایا کہ نماز کے بعد تعقیبات میں 10 مرتبہ تم کہو گے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیز رفتار سے جانے تو کس طرح ڈالو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 10 مرتبہ، پھر الحمدللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، پھر اللہ اکبر 10 مرتبہ، اللہ اکبر، پھر آخر میں 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 40 مرتبہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، سبحان اللہ، پہلے یہ، پھر الحمدللہ، پھر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، 40 مرتبہ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ بس انشاءاللہ کبھی ناگاہ نہ ہو، کبھی بھول جائے تو جب بھی یاد آئے تو کر دینا چاہے، تاکہ بات کی نیت سے، تو آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ فوراً تسبیح زہرا کے بعد یہ کر لو، یا پہلے یہ کرو پھر تسبیح زہرا، نماز کے بعد فوراً کرنا ہے، تو اس کا اثر سارے میں نے آپ کو بتایا، یہ کون بتا رہے؟ علماء بتاتے ہمیں معصومین کے طرف سے۔ انشاءاللہ ہم ریگولر رہیں گے تو اس کمال کے درجے پہ جائیں گے، پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے، روح ایمان سب پاک ہو جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب۔ پھر اب آپ کو یہ میں یاد دلانا چاہوں گی، یہ جو آپ کو 15 شعبان کو یہ عمل کرنا ہے، بہت ہمارا بزرگ علماء میں سے ایک عالم ہے، بہت تجربہ، انہوں نے تجربہ کیا ہوئی بات بتاتے، تجربہ کیا ہوئی بات ہو، مجرب مانے جس کو کہا جائے، یہ والا بات ہے۔
تو اس عالم کا نام بھی ہے اس کا آیت اللہ علامہ بحرینی. علامہ بحرینی نے مگر کس کی کتاب میں لکھا ہے؟ علامہ محمد باقر نے اپنی کتاب عنوان الکلام میں یہ ذکر کیا ہے. کس نے بتایا ہے؟ علامہ بحرینی نے. تو یہ انمول تحفہ ہے ہمارے لیے، انہوں نے نقل کیا ہے. یہ صرف 15 شعبان کی رات کو یہ ہوتا ہے عمل، مگر اس سے پہلے تیاری 14 شعبان کو کرنی پڑے گی. تیاری 13-14 شعبان کو کر لینی پڑے گی. تو ایک مٹھی چنا لینا ہے. اپنی مٹھی میں جتنا بھی چنے آ سکے، اس میں کنجوسی نہ کرے، اور سارے چنا اس میں آ جائے چنے آ جائے. ہر چنے پر 3 مرتبہ صلوات پڑھنی، درود، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ توحید، قل هو احد، ہر چنے پر پڑھنا ہے. وہ کب پڑھیں گے؟ شب 15 شعبان، شب برات کی رات. اور اس میں پھر آپ نے یہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ 1 سال تک اس کا بیمہ ہے. 1 سال تک کس کا کیا کیا فائدہ ملے گا؟ اس کا غور سے سننا، کیا فائدہ ملے گا. فرماتے ہیں کہ یہ چنا اس رات کو کیسے کھایا جائے گی، میں ابھی بتاتی ہوں. مگر اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ تمہیں بہترین روزی پورا سال ملیں گی. بہترین روزی، خالی روزی نہیں کہا، بہترین رزق کا دروازہ کھلے گا. بہترین روزی تمہیں ملتی رہیں گے پورا سال. 1 سال تک کسی بھی کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا. ہر تمام بلاؤ حادثہ سے محفوظ رہے گا. پورا سال بلاؤ سے محفوظ رہے گا. اور 1 سال تک ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے، حتیٰ کہ بخار بھی نہیں آئے گا. یہ بزرگوں اس عظیم عالم نے بتایا ہے. اس میں تجربہ کیا ہوا ہے، ایکسپیرینس کی بات وہ لوگ بتا رہے ہیں. تو اب یہ کیسے کھانا ہے؟ ان کو بوائل کرنا ہے یا تو بھوننا ہے چنے کو. تیاری کر لیں گے 14 شعبان کو، تیاری کر لیں گے. اس کی رات کو پڑھنے کا ہے. اور پڑھنے کے بعد ہر ایک کو، گھر والے کو 7 دانے دینا ہے. 7 سے کم نہیں دینا ہے، 7 دینا ہے. تو اتنا عظیم رزلٹ ملنے والا ہے. تو گھر میں ایک شخص بناتا ہے اور سب کو کھلاتا ہے. ان کو سب سے زیادہ ثواب ملے گا، ان کو سب سے زیادہ فائدہ ملے گا. مگر ان کی طرف سے جو عبادت ان کی رہ جاتی ہے اس پڑھنے میں، تو دوسرا ان کی طرف سے دوسری اپنی نیت میں ان کے لیے بھی عبادت کرے. جیسے 3 سال سورہ یاسین، 1 کو میلے جو وہ نہیں کر پاتی ہے، اس میں اس کا ٹائم جاتا ہے. ایک چنا میں 3 درود پڑھنا ہے، 1 سورہ اخلاص پڑھنا ہے. تو ان کے طرف سے آپ لوگ جو گھر والے، ان کے طرف سے بھی اپنے عبادت میں، نیت میں شامل کر دینا، تاکہ وہ ایک بیٹھے اس پہ. پھر ساتھ سب کو دینا ہے. بچ جائے تو پھر آرام سے بھی کھا لینا ہے، سحری میں کہ دوسرے دن افطاری میں، جیسی مرضی باقی کے کھا لینا ہے. اسی رات کو ہی کھا لینا ہے جو بچ گیا. پڑوسی میں دے سکتے ہو، پڑوسی کی مدد کر سکتے ہو، رشتہ دار کی، جتنے کو آپ دیں گے اتنا ثواب آپ کو ملے گا. 7 دانے سے کم نہ ہو. تو یاد رکھنا، یہ سارا فوائد پورے سال کا تمہیں حاصل ہوئے. ریپیٹ کروں گی کیا ملنے والا ہے پورا سال. بہترین روزی ہمیں ملیں گی. یہ جس نے یہ 7 دانے کھائے ہیں، نے جو کیا ہے نیچرل، ان کو تو نور علی نور. اور 1 سال کوئی کسی بھی بلا حادثہ سے محفوظ رہے گا. تیسرا، پورا سال بیماری سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ بخار بھی سے بچتا رہے گا. یہ اتنا بزرگ عالم نے بتایا ہے، اور انشاءاللہ سب ضرور کریں گے اور ہمیں فائدہ اٹھائیں گے. آج کل کے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بیماریاں بہت بڑھ چکی ہیں. بہت دنیا میں بیماریاں بچ چکے، تو ابھی تو یہ زیادہ اس کی اہمیت ہو گئی. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. التماس دعا.